بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد وآلہ فرجہم۔ 28 صفر کو ہی شہادت نواس رسول اور دل رسول امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام فرزند جناب امیر اور پاک سیدہ کے جگر کے ٹکڑے امام حسن علیہ السلام کی بھی شہادت 28 صفر کو واقع ہوئی تھی اور نبی خدا کی بھی 28 صفر کو شہادت واقع ہوئی تھی۔ آج ہم آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ امام حسن علیہ السلام کی شہادت سنائیں گے کہ آخر شہادت ہوئی کیسے تھی۔ مورخین کا اتفاق ہے کہ امام حسن علیہ السلام اگرچہ صلح کے بعد مدینہ میں گوشہ نشین ہو گئے تھے، لیکن معاویہ لعین کے در پڑے آزاد رہے۔ انہوں نے بار بار کوششیں کی کہ کسی طرح امام اس دار فانی سے مالک جادوانی کو روانہ ہو جائیں اور اس سے ان کا مقصد یزید کی خلافت کے لیے زمین ہموار کرنا تھا۔ چنانچہ انہوں نے 5 بار آپ کو زہر دلوایا، لیکن ایام حیات باقی تھے، زندگی ختم نہ ہو سکی۔ بالآخر شاہ روم سے ایک زبردست قسم کا زہر منگوا کر محمد ابن اشعث ملعون یا مروان کے ذریعے سے جودہ بنت اشعث لعین ملعونہ عورت کے پاس معاویہ نے بھیجا اور کہلا دیا کہ جب امام حسن علیہ السلام شہید ہو جائیں گے تب ہم تجھے 1,00,000 درہم دیں گے اور تیرا عقد اپنے بیٹے یزید کے ساتھ کر دیں گے۔ چنانچہ اس نے امام حسن کو زہر دے کر ہلاک کر دیا تھا۔ اب مفسرین قرآن روایت کرتے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام مسئلہ معاویہ کے بعد مدینہ میں مستقل طور پر رہے تھے۔ آپ کو اطلاع ملی کہ بصرہ میں رہنے والے محبان علی کے اوپر چند اوباشوں نے ان کے ساتھ ظلم کیا ہے اور 37 آدمی ہلاک کر دیے ہیں۔ امام حسن علیہ السلام اس خبر سے متاثر ہو کر بصرہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ آپ کے ہمراہ عبداللہ ابن عباس بھی تھے۔ راستے میں بمقام موصل جو جناب مختار ابن عبید اللہ ثقفی کے چچا تھے کہ وہاں قیام فرمایا۔ اس کے بعد وہاں سے روانہ ہو کر دمشق سے واپسی پر جب آپ موصل پہنچے تو باصرار شدید ایک دوسرے شخص کے ہاں مقیم ہوئے اور وہ شخص معاویہ کے فریب میں آ چکا تھا اور مال و دولت کی وجہ سے امام حسن علیہ السلام کو زہر دینے کا وعدہ کر چکا تھا۔ چنانچہ دوران قیام میں اس نے 3 بار حضرت کو کھانے میں زہر دیا، لیکن آپ بچ گئے۔ امام کے محفوظ رہنے سے اس شخص نے معاویہ کو خط لکھا کہ 3 بار زہر دے چکا ہوں مگر امام ہلاک نہیں ہوئے۔ یہ معلوم کر کے معاویہ نے زہر ہلاہل ارسال کیا، یہ وہ زہر ہے جو امام کو دیا گیا تھا، اور لکھا کہ اگر اس کا ایک قطرہ بھی تو دے سکے تو یقیناً امام ہلاک ہو جائیں گے۔ نامہ بر زہر اور خط لیے ہوئے آ رہا تھا کہ راستے میں ایک درخت کے نیچے کھانا کھا کر لیٹ گیا۔ اس کے پیٹ میں ایسا درد اٹھا کہ وہ برداشت نہ کر سکا۔ ناگہاں ایک بھیڑیا برآمد ہوا اور اسے لے کر فرار ہو چکا۔ اتفاقاً امام کے ایک ماننے والے کا گزر اس طرف سے ہوا۔ اس نے ناکہ خط اور زہر سے بھری ہوئی بوتل حاصل کر لی، امام کی خدمت میں پیش کیا۔ امام نے اسے ملاحظہ فرما کر جائے نماز کے نیچے رکھ لیا۔ حاضرین نے واقعہ دریافت کیا، امام نے نہ بتایا۔ سید موصلی نے موقع پا کر جائے نماز کے نیچے سے وہ خط نکال لیا جو معاویہ کی طرف سے امام کے میزبان کے نام سے بھیجا گیا تھا۔ خط پڑھ کر سید موصلی آب گولا ہو گئے اور میزبان سے پوچھا کیا معاملہ ہے۔ اس نے لا علمی ظاہر کی مگر اس کے اعضاء کو باروانا نہ کیا گیا اور اس کی زود کوب کی گئی یہاں تک کہ وہ ہلاک ہو گیا۔ اس کے بعد آپ روانہ مدینہ ہو گئے۔ مدینہ میں اس وقت مروان بن حاکم لعین ولی تھا۔ اسے معاویہ کا حکم تھا کہ جس صورت سے ہو سکے امام حسن علیہ السلام کو ہلاک کر دو۔ مروان نے ایک رومی دلالہ جس کا نام اسنینیہ تھا کو طلب کیا اور اس سے کہا کہ تو جودہ بنت اشعث کے پاس جا کر اسے میرا یہ پیغام پہنچا دے کہ اگر تو امام حسن علیہ السلام کو کسی صورت اپنے بیٹے کسی صورت سے شہید کر دے گی تو تجھے معاویہ 1,000 دینار سرخ اور 50 خلت مصری عطا کرے گا اور اپنے بیٹے یزید کے ساتھ تیرا عقد کر دے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ 100 دینار نقد بھیج دیے گا اور یہ وعدہ پورا کیا جائے گا۔ جودہ کے پاس جا کر اس سے وعدہ لے لیا۔ امام حسن علیہ السلام اس وقت گھر میں نہ تھے اور بمقام عقیق گئے ہوئے تھے، اس لیے دلالیہ کو بات چیت کا اچھا خاصا موقع مل گیا اور وہ جودہ کو راضی کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ الغرض
مروان نے زہر بھیجا اور جودہ نے امام حسن کو شہد میں ملا کر دے دیا۔ امام اسے کھاتے ہی بیمار ہو گئے، فوراً روضہ رسول پر جا کر صحت یاب ہوئے۔ زہر تو آپ نے کھا لیا، لیکن جودہ سے بدگمان بھی ہو گئے۔ آپ کو شبہ ہو گیا، جس کی بنا پر آپ نے اس کے ہاتھ کا کھانا پینا چھوڑ دیا اور یہ معمول مقررہ کر لیا کہ حضرت قاسم کی ماں یا امام حسین علیہ السلام کے گھر سے کھانا منگا کر کھانے لگے۔ تھوڑے عرصے کے بعد آپ جودہ کے گھر تشریف لے گئے۔ اس نے کہا کہ مولا حوالی مدینہ سے بہت عمدہ خرمے آئے ہیں، حکم ہو تو حاضر کروں۔ آپ چنانچہ خرمے کو بہت پسند کرتے تھے، فرمایا لے آ۔ وہ زہر آلود خرمے لے کر آئی اور پہچانے ہوئے دانے چھوڑ کر خود ساتھ کھانے لگی۔ امام نے ایک طرف سے کھانا شروع کر دیا اور وہ دانے امام نے کھا لی جن میں زہر تھا۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کے گھر تشریف لائے اور ساری رات تڑپ کر بسر کی۔ صبح کو روضہ رسول پر جا کر دعا مانگ کر صحت یاب ہوئے۔ پھر امام حسن علیہ السلام نے بار بار اس قسم کی تکالیف اٹھانے کے بعد اپنے بھائیوں سے تبدیلی آب و ہوا کے لیے موصل جانے کا مشورہ کیا اور موصل کے لیے روانہ ہو گئے۔ آپ کے ہمراہ حضرت عباس علیہ السلام اور چند ہوا خوانے بھی گئے۔ ابھی وہاں چند یوم نہ گزرے تھے کہ شام سے ایک نابینا بھیج دیا گیا اور اسے ایک ایسا عصا دیا گیا جس کے نیچے لوہا لگایا ہوا تھا جو زہر میں بھجا ہوا تھا۔ اس نابینا نے موصل پہنچ کر امام کے دوستران میں سے اپنے کو ظاہر کیا اور موقع پا کر ان کے پیر میں اپنے عصا کی نوک چبو دی۔ زہر جسم میں دوڑ گیا اور علیل ہو گئے۔ جراح علاج کے لیے بلایا گیا، اس نے علاج شروع کیا۔ نابینا زخم لگا کر روپوش ہو گیا تھا۔ 14 دن کے بعد جب رجب کی 15ویں کا دن ہوا، وہ نکل کر شام کی طرف روانہ ہوا تو حضرت عباس علمدار کی نظر اس پر جا پڑی۔ آپ نے اسے عصا چھین کر اس کے سر پر اس زور سے مارا کہ وہ شگافتہ ہو گیا اور اپنے کفیر کردہ کو پہنچ گیا۔ اس کے بعد جناب مختار اور ان کے چچا سید موصل نے اس کی لاش جلا دی۔ چند دنوں کے بعد پھر امام حسن مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ مدینہ منورہ میں آپ ایام حیات گزر رہے تھے کہ وہی خاتون دلالہ نے پھر بادشاہ مروان جودہ سے سلسلہ شروع کر دیا اور زہر حلاحل اسے دے کر امام کا کام تمام کرنے کی خواہش کی۔ امام حسن علیہ السلام چونکہ اس سے بدگمان ہو چکے تھے، اس لیے اس کی آمد و رفت بند تھی۔ اس نے ہر چیز کوشش کی لیکن وہ موقع نہ پا سکی۔ بالآخر شب و بستر 20 صفر کو وہ اس جگہ جا پہنچی جب بمقام پر امام حسن سو رہے تھے۔ آپ کے قریب حضرت زینب سلام اللہ علیہا اور بی بی کلثوم سلام اللہ علیہا سو رہی تھیں اور آپ کی پائنیتی کنیزیں محور خواب تھیں۔ جودہ اس پانی میں زہر حلاحل ملا کر خاموشی سے واپس آئے جو امام حسن کے سرہانے رکھا ہوا تھا۔ اس کی واپسی کے تھوڑے دیر بعد ہی امام حسن کی آنکھ کھلی۔ آپ نے جناب زینب علیہ السلام کی آواز دی اور کہا، اے بہن، میں نے ابھی اپنے نانا، اپنے بزرگوار اور اپنی مادر گرامی کو خواب میں دیکھا ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ اے حسن، تم کل رات ہمارے پاس سو گئے۔ اس کے بعد آپ نے وضو کے لیے پانی مانگا اور خود اپنا ہاتھ بھرا کر سرہانے سے پانی لیا اور پی کر فرمایا، اے بہن زینب۔ نے اپنی بہن سے فرمایا، ہائے، یہ کیسا پانی ہے جس نے میرے حلق سے ناف تک ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کو اطلاع دی گئی۔ وہ آئے، دونوں بھائی بہت محور گریہ ہو گئے۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام چاہا کہ ایک کوزہ پانی خود بھی پی کر امام حسن علیہ السلام نانا کے پاس پہنچے۔ امام حسن علیہ السلام نے پانی کے برتن کو زمین پر پھینک دیا جو چور چور ہو گیا۔ راوی کا بیان ہے کہ جس زمین پر پانی گرا تھا وہ ابلنے لگی تھی۔ اللہ اکبر! الغرض تھوڑی دیر کے بعد امام حسن علیہ السلام کو خون کی قے آنے لگی۔ آپ کے جگر کے 70 ٹکڑے طشت میں آ گئے۔ آپ زمین پر تڑپنے لگے۔ جب دن چڑھا تو آپ نے امام حسین سے پوچھا کہ میرے چہرے کا رنگ کیسا ہے؟ سبز ہے۔ امام نے کہا، سبز ہے۔ آپ نے فرمایا کہ حدیث معراج کا یہی مقتضا ہے۔ لوگوں نے پوچھا، مولا، حدیث معراج کیا ہے؟ فرمایا کہ شب معراج میرے نانا نے آسمان پر 2 قصر، ایک زمرد کا، ایک یاقوت سرخ کا دیکھا تو پوچھا، اے جبرائیل، یہ دونوں قصر کس کے لیے ہیں؟ انہوں نے عرض کی کہ یہ ایک حسن کے لیے، دوسرا حسین کے لیے۔ پوچھا، دونوں کے رنگ میں فرق کیوں؟ کہا، حسن علیہ السلام زہر سے شہید ہوں گے اور حسین علیہ السلام تلوار سے شہادت پائیں گے۔ یہ کہہ کر آپ امام حسین علیہ السلام سے لپٹ گئے اور دونوں بھائی رونے لگے اور آپ کے ساتھ
در و دیوار بھی رونے لگے۔ اس کے بعد آپ نے جودہ سے کہا، افسوس، تو نے بڑی بے وفائی کی، لیکن یاد رکھ تو نے جس مقصد کے لیے ایسا کیا اس میں کامیاب نہ ہوگی۔ اس کے بعد آپ نے امام حسین علیہ السلام اور بہنوں سے کچھ وصیتیں کہیں اور آنکھیں بند فرما لیں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھول کر فرمایا، اے حسین، میرے بال بچے تمہارے سپرد ہیں۔ پھر بند فرما کر نانا کی خدمت میں پہنچ گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام حسن علیہ السلام کی شہادت کے فوراً بعد مروان نے جودہ کو اپنے پاس بلا کر 2 عورتوں اور ایک مرد کے ساتھ معاویہ کے پاس بھیج دیا۔ معاویہ نے اس سے ہاتھ پاؤں بندھوا کر دریائے نیل میں یہ کہہ کر ڈلوا دیا کہ تو نے امام حسن علیہ السلام کے ساتھ وفا نہ کی تو یزید کے ساتھ کیا وفا کرے گی۔ یہ پورا واقعہ ہم نے آپ کو 14 ستارے سے بیان فرمایا ہے، اور امام حسن علیہ السلام کی تجہیز و تکفین بھی امام حسین نے خود کی تھی، غسل و کفن بھی اور نماز جنازہ بھی خود پڑھایا تھا، اور امام حسن علیہ السلام کی وصیت کے مطابق انہیں سرور کائنات کے پہلو میں دفن کرنے کے لیے اپنے کندھوں پر اٹھا کر چلے۔ ابھی پہنچے ہی تھے کہ بنی امیہ خصوصاً مروان وغیرہ نے آگے بڑھ کر پہلو رسول میں دفن ہونے سے روکا، اور حضرت عائشہ بھی ایک خچر پر سوار ہو کر آ پہنچی اور کہنے لگی، یہ گھر میرا ہے، میں تو ہرگز حسن کو اپنے گھر میں دفن نہ ہونے دوں گی۔ یہ سن کر بعض لوگوں نے کہا، اے عائشہ، تمہارا کیا حال ہے؟ کبھی اونٹ پر سوار ہو کر داماد رسول سے جنگ کرتی ہو، کبھی خچر پر سوار ہو کر فرزند رسول کے دفن میں مذمت کرتی ہو، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ مگر وہ ایک نہ مانی اور ضد پر اڑی رہی، اور یہی سلسلہ جاری رہا، اور یہاں تک کہ بات یہاں پہ پہنچی کہ آپ کے تابوت پر تیر کی بارش ہونے لگی اور 70 تیر پیوست ہوئے۔ پھر آپ کو بالآخر جنت البقیع میں لے جا کر دفن کیا گیا۔ پہلے آپ کا جنازہ گھر واپس لوٹا۔ کبھی آپ نے سنا نہیں ہوگا کہ تاریخ میں ایسا کوئی جنازہ ہو، پر ایک جنازہ ضرور ہے، اور وہ امام حسن علیہ السلام اور مظلوم امام کا ہے، جو ہم نے بیان کیا 14 ستارے سے تھا۔ تمام تفصیل سے واقعہ ہم نے اس ویڈیو میں بیان کیا ہے۔ شہادت امام حسن علیہ السلام پر ہم امام زمانہ اور رسول خدا کو خصوصاً پرسہ دیں گے۔